السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 3 احادیث پاک سناتا ہوں جو 3 مختلف صحابہ کرام سے روایت ہے، اور 3 صحابہ کرام کو 3 جناتوں نے ایک ہی آیت کے پڑھنے کے بارے میں کہا کہ اگر یہ آیت آپ پڑھیں تو شیطان اور شریر جنات آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کر سکتے۔ پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے رمضان المبارک کے جو زکوٰۃ فطرہ تھی اس کی جمع شدہ مال کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دی۔ میں نے رات کو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور مٹھی بھر بھر کے اناج سے اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور اسے کہا کہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے اوپر اہل و عیال کی ذمہ داریاں ہیں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑیں، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب میں نے اسے پکڑا اور اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے اوپر اہل و عیال کی ذمہ داریاں ہیں، میں ضرورت مند ہوں، بہرحال مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو یقین ہوا کہ وہ پھر آئے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا ہے، تو میں اس کے طاق میں تھا۔ جب دوسری رات ہوئی تو وہ پھر آیا اور پھر سے مٹھیاں بھر کر اناج سے اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور اسے کہا کہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی قسم تمہیں نبی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے چھوڑے، میں محتاج ہوں، میرے اہل و عیال کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہے، میں تنگ دست ہوں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر سے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب میں نے پھر اسے پکڑا اور وہ پھر رونے لگا، تو مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ جب تیسری رات ہوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں طاق میں تھا، وہ جیسے ہی آیا اور اناج سے مٹھیاں بھر بھر کر لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑا اور اسے کہا کہ آج تیسری بار ہے اور آخری موقع ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تمہیں ضرور میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے چھوڑے، میں آپ کو چند کلمات ایسے بتاتا ہوں جو اللہ اس سے تمہیں نفع بخشے گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا کہ جب آپ سونے آؤ تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا جو صبح تک آپ کی حفاظت میں رہے گا، شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، رات کے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب میں نے اسے پکڑا، تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑے، میں آپ کو چند کلمات بتاتا ہوں جس سے اللہ تمہیں نفع بخشے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، سونے کے ٹائم جب اپنے بستر پر آؤ تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا جو صبح تک آپ کی حفاظت میں ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا پر اس نے سچ کہا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چور کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ دوسری حدیث سنیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کمرے میں کھجورے تھے، تو اس نے دیکھا کہ ان سے کوئی جننی آ کر ان سے چوری کرتی ہے، تو اس نے شکایت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ اللہ کے حبیب، میرے کھجوروں میں سے کوئی جننی آ کر چوری کرتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، اگر جب اسے دیکھو تو اسے کہو بسم اللہ
अजीबी रसूल अल्लाह यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में पेश हो जाओ। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसे देखा और उसे कहा, तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें एक कलमात चंद सुनाता हूँ जिससे अल्लाह तुम्हें फ़ायदा बख्शेगा और आइंदा मैं वायदा करता हूँ कि नहीं आऊँगा। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा कि वो कौन से कलमात हैं? तो उसने कहा कि तुम अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ा करो तो तुम्हारे घर में कोई भी शैतान या कोई भी नुकसान देने वाली चीज़ नहीं आएगी। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, पूरा मामला बताया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो झूठा है पर उसने सच कहा है कि आयतुल कुर्सी जिस घर में पढ़ा जाए तो वहाँ पर शैतान भी नहीं आता और भी नुकसान देने वाले चीज़ वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तीसरी हदीस सुने। हज़रत इमाम तिबरानी नकल करते हैं कि हज़रत उबैया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे खजूर सुखाने के लिए पड़े हुए थे तो मैंने महसूस किया कि उनमें कमी होती जा रही है, तो मैंने हिफाजत के लिए पहरा देना शुरू किया। मैंने देखा कि रात के टाइम एक नौजवान लड़के की कद बराबर एक शख्स आया और मेरे खजूरों में से उठाने लगा, तो मैंने उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम कौन हो, क्या तुम जिन हो या तुम इंसान हो? तो उसने कहा कि मैं जिन हूँ। तो मैंने उसे कहा कि अपना हाथ दिखाओ। जब उसने अपना हाथ दिखाया मुझे तो उसके हाथ कुत्ते के हाथ की तरह था और कुत्ते के बालों की तरह उसके हाथ पर बाल भी था। तो मैंने उसे कहा कि तुम मेरे माल से क्यों चोरी कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप सदका देते हैं तो मैं भी अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। तो मैंने उसे कहा कि आपसे हम कैसे हिफाजत में रहें, आपसे हम कैसे बचें, और क्या जिन आप जैसे ही होते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, सब जिनों को पता है कि मेरे जितना ताकतवर कोई जिन नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि आपसे कैसे हिफाजत में रहा जाए? तो उसने कहा कि जो शख्स सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ता है वो शाम तक, और जो शाम को आयतुल कुर्सी पढ़ता है वो सुबह तक हमसे महफूज रहता है। दोस्तों, आपने सुना आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला हर नुकसान देने वाली चीज से हमारी हिफाजत फरमाता है। और हदीस पाक में है, हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी वो अगले नमाज तक अल्लाह के हिफाजत के ज़िम्मे करम में रहता है। और एक और हदीस पाक में है, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला होता है, यानी जब वो मरा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो आयतुल कुर्सी के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये तो बहुत मुख्तसर हुआ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयतुल कुर्सी के और भी ज़्यादा फ़वाइद।